ایک بابا جی تھے جو جوتے پالش کیا کرتے تھے. تو ایک نوجوان ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک بات تو بتائیں. کہا بیٹا پوچھو کیا ہے. کہا یہ بتائیں کہ آپ کو رب کا قرب کیسے ملا. تو وہ درویش کہنے لگا کہ بیٹا مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے رب بھی مل گیا, اس کا رسول بھی مل گیا. تو کہا جی یہ بھی کوئی راستہ ہے اس کو پانے کا. لوگوں نے تو اتنی محنتیں کی, ریاضتیں کی, عبادات, مسلسل مجاہدے کرتے رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جوتے پالش کرنے سے رب مل جاتا ہے. تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا وہ جو اصول قانون ضابطے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہے, میں ان کی نفی نہیں کرتا. تم نے پوچھا کہ آپ کو رب کیسے ملا, تو مجھے تو یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے اپنا رب بھی مل گیا, اپنا رسول بھی مل گیا. تو نوجوان کہنے لگا بابا جی اس راز سے پردہ تو اٹھائیں. تو جو بابا جی نے بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی. وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں جب بھی کسی شخص کا جوتا پالش کیا کرتا تو اسے خوب ایمانداری, محنت, اخلاص سے اس کو خوب چمکا کے پالش کرتا, اس لیے کہ اس نے 2 آنے مجھے دینے ہوتے تھے. کہا نہیں وہ تو اس نے دینے ہوتے تھے, وہ تو پہلے طے ہوتے تھے, لیکن میں جوتا خوب صرف اس لیے چمکا دیا کرتا کہ یہ اس شخص کا جوتا ہے کہ جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کا یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, جس رسول سے میں محبت کرتا ہوں ان کا یہ بھی پیار کرنے والا ہے, جس رسول کی شفاعت پہ میری نظر لگی ہوئی ہے ان کا چاہنے والا یہ بھی ہے. میرے رب کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی, اس نے اپنا قرب بھی عطا کر دیا, اپنے محبوب کا قرب بھی عطا کر دیا. حضور کی نسبت کا احترام پیدا کرنے کا مزاج پیدا کریں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, کاش ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اور یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ 1000 لوگ بیٹھے ہیں, آپ ہم سب نے صبح اٹھ کر اپنی دکانوں پہ بیٹھنا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ٹیلر ہے, کوئی ٹائر کو پنکچر لگانے والا, معاشرے کا ہم حصہ ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ جو ہماری دکان پہ صبح آ رہا ہے وہ کوئی پرایا نہیں, اس کے ہاتھوں میں بھی ان کا دامن ہے جن کی شفاعت پہ ہماری نگاہ لگی ہے. اس کو دھوکہ نہ دو, اس کو جھوٹ نہ بولو, اس کو فریب نہ کرو, اسے پیار دو, محبت دو, الفت بانٹو, اس کے لیے آسانی کا راستہ کھولو. یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے, یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے. اس کو ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں. میں کسی دکان پہ جاتا ہوں, ابھی موبائل دیکھ رہا تھا کہ اس شخص نے میرے موبائل پر حضرت کی فوٹو دیکھ لی. تو کہنے لگا جناب آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو میں نے بھی فخر سے کہا جناب یہ میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں. تو کہنے لگا جناب تشریف رکھیں نا, چائے پیجئے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. مجھے عزت دینے لگا, ریٹ نیچے آنے لگا. وہ جو بحث کر رہا تھا ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا. کہنے لگا جناب ہم بھی ان کو سنتے ہیں, تو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں. یار یہ عزت کس بات کو دی جا رہی ہے کہ جن کا خطاب میں سنتا ہوں ان کا خطاب یہ بھی سنتا ہے. کوئی آ جائے جناب آپ کس سلسلے سے بیعت ہے, میں جناب نقشبندی ہوں, بڑی اچھی بات ہے جناب, ہم بھی وہاں پر بیعت ہیں, ہم گورڈا شریف بیعت ہیں, ہم سیال شریف بیعت ہیں. یہ ساری نسبتیں بہت اچھی, یہ بڑی خوبصورت, بڑی بابرکت ہیں. لیکن یار کوئی آ جائے اس کے پاس بیعت کا رنگ نہ بھی ہو, اس کے پاس گنبد خضرا کے مکین کی بیعت ہو, اس کی عزت کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں جو اس بات پہ محبتیں بانٹے پھر تو رب فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگاتا ہوگا نا کہ گاہکوں کا رخ اس دکان پہ موڑ دو. یہاں پر گاہکی نہیں دیکھی جاتی, یہاں محمد کی نسبت دیکھی جاتی ہے, یہاں میرے رسول کی امت کو پیار دیا جاتا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا, آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو مجھے اچھے لگیں گے نا. تو جو حضور کی غریب امت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا اچھا لگے گا. آؤ صاحبو پیار بانٹو, محبت بانٹو, الفت بانٹو. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ ہزاروں پھول جو راستے میں بکھیر دیں, آپ پھول نہیں بکھیر سکتے تو کم از کم کانٹے بچھانے کا مزاج تو چھوڑ دیجئے. آپ پھول نہیں بکھیر سکتے, کوشش کر کے کچھ کانٹے کم کرنے کی ہی ذمہ داری قبول کر لیجئے. آئیں امت کو جوڑ کر امت بن کر جینے کا مزاج پیدا کریں. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے.